السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا اپنے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میں نے بنانی نہیں تھی، لیکن کیا ایشو ہے کہ جو آپ سب کو پتہ ہی ہے انڈیا پاکستان میں جو کچھ چل رہا ہے، معاملات اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، سوچا کہ ایز اے مسلم ایز اے پاکستانی ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم حقائق لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اچھا، 22 اپریل 2025 کو جموں کشمیر کے علاقے پہلگام میں ایک خودکش حملہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دہشت گرد حملہ کرتے ہیں جس میں 17 افراد زخمی ہو جاتے ہیں اور 26 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہم اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیں، دہشت گردی اگر بارڈر کے اس پار یعنی کہ پاکستان میں ہو یا بارڈر کے اس پار یعنی کہ انڈیا میں ہو، یہ ناقابل برداشت ہے۔ اور جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی مذہب، ان کا کوئی وطن، کوئی دین، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ ہم انڈیا والوں کی طرح نہیں ہے۔ دیکھیں، میرے بہت سے چاہنے والے، میرے بہت سے سبسکرائبر انڈیا کے ہیں، میرے بہت سے دوست ہیں انڈیا کے۔ میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں جب جو سا پاکستان میں جعفر ایکسپریس کو ہائیجیک کیا گیا تھا BLA کی طرف سے، تو انڈین میڈیا پہ بہت سے لوگوں نے بیٹھ کے ویلاگز بنائے، پوڈ کاسٹ کی، اور انہوں نے کہے لگائے، ہنسی مذاق بنایا کہ جی اس طرح سے دہشت گرد انٹر ہوئے، اس طرح انہوں نے پکڑا، اس طرح انہوں نے یہ سب کیا۔ جب اپنی باری آئی ہے تو اپنی باری پہ آپ چینکیں مارنے لگ پڑے ہیں۔ اچھا جی، جب یہ حملہ ہوتا ہے 3 گھنٹے کے بعد اس کو پاکستان پہ ڈال دیا جاتا ہے بنا کسی انویسٹیگیشن کے، بنا کوئی حقائق جانے، ڈائریکٹ جو سا یہ الزام لگا دیا جاتا ہے جی پاکستان پہ کہ پاکستان نے یہ کیا ہے، اور یہ جو 4 جو بتائے جا رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد تھے یہ پاکستان سے آئے ہیں۔ فرسٹ آف آل، جیسا میں نے آپ کو بتایا، ہم اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس طرح کا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ مرنے والے بے شک ہندو تھے، بے شک وہ سکھ تھے، بے شک وہ مسلمان ہوتے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، انسان سب سے پہلے ہیں، ریلیجن بعد میں، سب سے پہلے وہ انسان تھے۔ جو کچھ بھی ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، جو انڈیا نے ڈائریکٹ پاکستان پہ الزام لگا دیا کہ یہ جو دہشت گرد تھے یہ پاکستان کے تھے۔ اچھا، جب ہم نے گوگل میپ پہ چیک کیا، اگر آپ لاہور سے چیک کریں، اسلام آباد سے نہیں، اگر آپ لاہور سے چیک کریں پہلگام جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو یہ جگہ جو سی یہ تقریباً 300 سے 400 کلومیٹر کا یہ ایک فاصلہ بنتا ہے۔ تو یہ آپ یہ چیز سوچیں، اس سے تو بندے کا اپنا بھی مائنڈ ہونا چاہیے کہ 400 کلومیٹر دور جو کہ 4 نوجوان جو کہ بقول انڈین میڈیا کے 400 کلومیٹر یعنی کہ وہ 4 جوان چلے، وہاں پہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے یہ قاتلانہ حملہ کیا اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ کتنی یہ ایک حیران کن بات ہے، اور یہ لمحہ فکری ہے۔ پھر تو یہ مطلب دنیا آپ لوگوں کا مذاق بنائے گی کہ انڈیا کی سیکیورٹی اتنی ناقص ہے، انڈیا کے ادارے پھر اتنے ناقص ہیں کہ اگر آپ یہی نہیں دیکھ سکے کہ 400 کلومیٹر لوگوں نے انہوں نے LOC یعنی کہ بارڈر کراس کیا، پھر آگے انٹر ہوئے، پھر 400 کلومیٹر، اٹس اے لانگ ڈسٹینس۔ تو یہ چیز مائنڈ میں بھی نہیں آتی۔ اور سیکنڈلی جو چیز ہے، جو وہاں کے رہائشی ہیں جہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے، وہاں کے لوگ بھی بتاتے ہیں کہ اس ایریا میں بہت سیکیورٹی ہوتی ہے، بہت ہی سیکیورٹی ہوتی ہے، وہاں پہ اس طرح کوئی نہیں آ سکتا۔ اس طرح گن لے کے جانا تو دور کی بات ہے، وہاں پہ ویسے ہی کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ چیک پوسٹیں ہیں، چیک پوائنٹ ہیں، اور وہاں پہ آسانی سے جانا اتنا یعنی کہ خاص کر کے دہشت گرد لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ انڈین میڈیا نے ہمیشہ کی طرح بات کو بڑھ چڑھ کر بتایا، چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا کر کے بتایا کہ جی اس طرح ہو گیا یا اس طرح ہو گیا۔ اور پھر انڈیا نے کیا کیا جی، پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کمیاں کرنے شروع کر دیں۔ اس میں جو انڈس واٹر ہے اس کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں انڈیا نے کہ جی ہم پانی بند کر دیں گے، اور پھر پاکستان نے بھی جوابی کارروائی میں انڈیا پہ کافی زیادہ پابندیاں لگا دی ہیں۔ جو فضائی حدود ہے یعنی کہ جو پاکستان کے اوپر سے فضا میں انڈیا کے جو طیارے ہیں، انڈیا کے جو جہاز ہیں وہ گزرتے ہیں، ان پہ پاکستان نے فضائی پابندی لگا دی ہے جی کہ ہماری حدود سے کوئی انڈیا کا طیارہ نہیں گزر سکتا۔ اور پاکستان نے انڈیا کے ساتھ سارا ٹریڈ بھی ختم کر دی ہے۔ اور جس طرح سے انڈیا نے پاکستان والوں کو یعنی کہ 48 آورز کا ٹائم دیا تھا کہ جتنے بھی پاکستان انڈیا میں ہیں وہ 48 آورز کے اندر انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان چلے جائیں، تو سیم پاکستان نے بھی یہ کام کیا ہے، انہوں نے بھی 48 آورز کا ٹائم دیا جی کہ جتنے انڈین لوگ پاکستان میں کام کرتے ہیں بزنس کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے ہیں، وہ یہاں سے چلیں
اور سیدھا انڈیا میں چلے جائیں. اور پاکستان نے ٹریڈ بھی جو ہے وہ یعنی کہ کوئی تجارت نہیں ہوگی انڈیا کے ساتھ کسی قسم کی بھی, نہ ہی کسی تھرڈ پارٹی یعنی کہ کسی تیسرے ملک کے تھرو بھی نہیں ہوگی. اور انڈیا نے دھمکی دیا جی پانی کو بند کر دیا جائے گا, اور پاکستان نے اس چیز کو بولا کہ اگر آپ پانی بند کرتے ہو تو اس کو جنگ کا نام دیا جائے گا, اس کو جنگ سمجھا جائے گا, ٹھیک ہے, اس کو ایک وار سمجھا جائے گا کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہو. اس کے بعد انڈین میڈیا ہمیشہ بات کو بڑھ چڑھ کر بتاتا ہے. انڈین میڈیا نے خبریں دی کہ پاکستان بالکل چھوٹا سا ملک ہے, پاکستان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, یہ اس طرح ہے, یہ بھوکے مار رہے ہیں اور اب ہم انہیں پانی سے ماریں گے. سو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. الحمدللہ پاکستان میں ایک جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہے وہ بھی آخری سانس تک لڑنا جانتا ہے, اور ہم تو موت کو شہادت سمجھتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان ہے اس کے لیے شہادت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے, اور پاکستانی قوم میں ڈر کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. اور ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ واضح کر دوں, جو لوگ جنگ کے حق میں ہیں, جو کہتے ہیں جنگ ہو جنگ ہو جنگ ہو جائے, ہاں وہ پاکستان کی طرف سے ہیں, ہاں وہ انڈیا کی طرف سے ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا, یہ دونوں ملک جو سے ہیں وہ نیوکلیئر پاور کنٹری ہیں, دونوں ملک جو سے ہیں وہ نیوکلیئر پاور کنٹری ہیں, اور دونوں ممالک کے پاس ہی ایٹمی ہتھیار ہیں. سو یہ آپ ہرگز بھی نہ سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ انڈیا پاکستان پر حملہ کر دیتا ہے تو انڈیا بچ جائے گا. انڈیا کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوئے گا, اس میں بے گناہ معصوم لوگ مارے جائیں گے, ہاں وہ پاکستان کے ہوں یا انڈیا کے ہوں, کیونکہ یہ جو ایٹمی پاور ہوتا ہے یعنی کہ جو ایٹمی جنگ ہے یہ کوئی شرلی پٹاخہ نہیں ہے, یہ کوئی گولی شولی نہیں ہے, ایک گولی چلی اور اس کے بعد ختم ہو گیا سین. یہ ایک اگر خدا نہ خواستہ انڈیا پاکستان پر کوئی اس طرح کا حملہ کرتا ہے, اگر پاکستان میں نقصان ہوگا, جب پاکستان کرے گا تو ادھر بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا. یہ ایٹم بم کوئی عام چیز نہیں ہے جو لوگ انتشار پسند لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ حملہ ہو جائے یا جنگ ہونی چاہیے. دیکھیں ہمارے تو کپتان نے بھی بولا تھا کہ ہمارا ایمان ہے, ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ جی اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے, اللہ کے سوا ہم نہ تو کسی کے آگے جھکتے ہیں نہ ہم کسی کو مانتے ہیں. اور عمران خان نے وہ تریحی الفاظ بولے تھے کہ ہمارا بلیو ہے, ہمارا یقین ہے کہ there is no God but one and we will fight. ٹھیک ہے, ہم پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹیں گے. پاکستانی حکومت کی طرف سے بھی یہ بڑا بیان دیا گیا کہ اگر انڈیا کی طرف سے پہل کی جاتی ہے تو بھائی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان اس کا صبر کرے گا, پاکستان اس کا بڑھ چڑھ کر جواب دے گا انشاءاللہ. اور میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ انڈین جو سکھ کمیونٹی ہے, سکھ کمیونٹی پاکستان کے ساتھ ہے, اور ہم خود بھی ہم دیکھیں, میں اگر اپنی بات بتاؤں اور اپنے ساتھ لاکھوں پاکستانیوں کے دل کی بات بھی بتاؤں تو ہمیں انڈین لوگوں سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. وہ لوگ تو بیچارے معصوم ہیں, وہ اچھے لوگ ہیں, ہمیں انڈین لوگوں سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. یہ اوپر کی طرف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, یہ جو اوپر یعنی کہ حکومتی لیول پہ لوگ ہیں ان کو تکلیف ہے, یہی سب کچھ کر رہے ہیں, اور یہ خود ان کا اپنا پروپیگنڈا ہے. یہ انہوں نے انڈین حکومت نے اپنے بندے خود مروائے اور اس کے بعد الزام لگایا پاکستان پر تاکہ عوام کو جوش دلوایا جائے, کیونکہ مودی کی جب بھی پاپولیرٹی کم ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے جس میں یعنی کہ بتایا جائے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کر دی ہے اور عوام میں جوش آئے اور عوام مودی کا ساتھ دے. سو یہ پروپیگنڈا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جب آج سے کچھ سال پہلے جب ابھی نندن نے پاکستان میں آنے کی جو سا وہ ناکام کوشش کی تھی تو ہمارے فضائی جو یعنی کہ ہماری ایئر فورس کے نوجوان انہوں نے اس کو نیچے گرایا اور اس کے بعد اسے چائے پلائی. وہ جملہ بھی آپ سب کو یاد ہوگا, دا ٹی از فینٹاسٹک. اینڈ اگر میں آپ کو کل پرسوں کی خبر بتاؤں تو فیروز پور بارڈر سے انڈیا کا ایک نوجوان بی ایس ایف کا جو کہ بارڈر پہ تعینات ہوتے ہیں وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو گیا. اور جب پاکستان کی حدود میں داخل ہوا تو بھائی پاکستان کے جو رینجرز ہیں انڈین لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہیں, وہ کیا ادھر بھائی کیا مطلب ادھر نیند پوری کرنے کے لیے کھڑے ہیں. تو کیا ہوا جی, پاکستانی رینجرز نے بی ایس ایف کا نوجوان تھا اس کو گرفتار کیا اور ابھی تک وہ پاکستان کی حراست میں ہے. یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈین بی ایس ایف کا نوجوان جو کہ بارڈر کراس کرتا ہوا پاکستانی رینجرز نے پکڑا ہے اور اس کے پاس رائفل بھی تھی, گن بھی تھی اس کے ساتھ اس کو اریسٹ کیا گیا ہے. سو میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جنگ
یہ اب مت سمجھیں کہ پاکستانی قوم ڈرتی ہے، یہاں ہر ایک بچہ لڑنے والا ہے، لیکن اگر جنگ خدا نہ خواستہ ہو جاتی ہے تو کوئی بھی ملک، ہاں وہ پاکستان ہے ہاں وہ انڈیا، یہ نہ سوچے کہ صرف انڈیا کا نقصان ہوگا، یا انڈین یہ نہ سوچیں کہ صرف پاکستان کا نقصان ہوگا۔ ایٹمی پاور ہیں دونوں ملک، اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے تو دونوں ملکوں کے پلے کچھ نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا ہوتی ہے۔ یہ سب انڈین جو ہے گورنمنٹ کا خود کیا در ہے، اور اس کو الزام لگایا جا رہا ہے پاکستان پہ۔ خیر جو بھی ہے اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، انٹرنیشنلی لیول پہ اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تاکہ عوام کے سامنے جو ہے سچے حقائق آنے چاہیے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ کہیں پہ حملہ اور ودن 2 اور 3 آورز بندہ کسی پہ الزام لگا دے کہ یہ اس طرح ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس ملک نے کیا۔ اس طرح کبھی بھی نہ ہوا ہے اور نہ اس طرح ہوتا ہے، اور نہ ہی دنیا پاگل نہیں ہے، دنیا ایسی چیزوں کو مانتی نہیں ہے۔ سو میرا یہ لاسٹ پیغام ہے انڈین میڈیا کے لیے، آپ ہمیشہ سچ بتایا کریں، جو حقیقت ہوتی ہے وہ بتایا کریں۔ اور ایک چیز اور خبر بڑی گردش کر رہی تھی کہ انڈین جو لوگ ہیں، جو وہاں کے کسان ہیں، انہوں نے منع کر دیا کہ ہم پاکستان کو ٹماٹر نہیں بیچیں گے۔ تو بھائی آپ ٹماٹر نہ بیچیں، آپ اپنے ٹماٹر اپنے پاس رکھیں، ہمیں آپ کے ٹماٹر نہیں چاہیے۔ باقی انڈین، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، انڈین لوگوں سے ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے، لوگ اچھے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لوگ تو بیچارے معصوم ہیں، لیکن جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں وہ اوپر کے لیول پہ ہو رہے ہیں۔ باقی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس میں شامل ہوگا۔ خیر دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔